اور جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹے طور پر اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کر دی، تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ ان کی صرف یہی حدیث رد ہوگی، یا جو دوسری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، بلکہ خود امام بخاری نے جو اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر جگہ دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ ایک جھوٹی حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر جگہ دے دی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ صدیق النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، ہمارے ہی گاؤں کے، مولانا مودودی کی کتابوں کے بہت بڑے فین، ہمیشہ دنوں رات ان کی کتاب پڑھنے والے، ترجمہ تفہیم القرآن ہمیشہ ساتھ میں ان کے پاس ہوتی تھی، کافی نصیحت کی لیکن نہیں سنتے تھے۔ مسجد میں بیٹھ کر میرے سامنے انہوں نے یہ اشکال ایک دن پیش کیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کذبات ثلاثہ والی، کیا اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مکلف ہے؟ تو میں نے کہا اس بھائی سے کہ ذرا بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے کن 3 جھوٹوں کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے جس کو قبول کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ایک جھوٹ تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا تھا، اور جب پوچھا قوم کے لوگوں نے کہ کس نے توڑا ہے تو کیا جواب دیا تھا؟ اس سب سے بڑے بت نے ہی ان چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، حالانکہ خود توڑا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اچھا قرآن میں ہے یہ؟ نے کہا کہ دیکھ لے قرآن کھول کر، خود اللہ رب العالمین نے اس قصے کو قرآن کے اندر نقل فرمایا ہے، تو اب کیا خیال ہے قرآن کی اس آیت کا بھی آپ انکار کریں گے؟ کہ نہیں، قرآن کا انکار کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کا انکار نہیں کر سکتے لیکن حدیث کا کر سکتے ہیں۔ یہ جو بدعت لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہے مولانا مودودی نے، یہ انتہائی زہر آلود بدعت ہے۔ اگر کسی کو حدیث رسول کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کا کیا بچے گا؟ آپ سوچیں، وہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ جس کو حدیث رسول قرآن کے خلاف نظر آئے، اس کو قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کی بعض دوسری آیتوں کے خلاف نظر آئیں گی، اور اس طریقے سے پوری شریعت ہی اس کو مشکوک نظر آئے گی، کسی چیز پر اس کو یقین نہیں ہوگا۔ تو یہ جو مولانا مودودی نے دین پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، اسی دین کو لے کر اگر کوئی شخص جائے تو آپ سوچیں، اندازہ لگائیں کہ جب قبر کے اندر اسے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا تھا، اور اسی دین کو پیش کرے جو اہل بدعت سے بالکل ہم آہنگ ہے، تو کیا اس کو نجات مل سکتی ہے؟ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا؟ لہذا میرے بھائیوں، عقیدے کے مسئلے میں خصوصی طور پر کمپرومائز نہ کریں، یہ انتہائی اہم بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی آپ کے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنے عقیدے کو داغدار نہ ہونے دیں۔ کچھ اور اہم مسائل تھے مولانا مودودی کے، لیکن میں نے خاص طور پر ان کو ذکر نہیں کیا کیونکہ بعض مشائخ کا خاص عنوان ہی وہ ہے، جیسے توحید حاکمیت کا مسئلہ، خوارج کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے، اس گمراہی کو مولانا مودودی نے اپنے ماننے والوں کے ذہن میں پیوست کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھ ڈالیں تو پائیں گے کہ اسی حکومت سازی کے چکر میں اور خوارج کی اس بدعت کو لوگوں کے اندر نشر و اشاعت کرنے میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ چونکہ شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کا یہ خاص موضوع ہے، وہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان رکھیں گے، اس لیے میں نے قصداً اس کو نہیں چھیڑا۔ اور ایک اہم باب ہے جس کی طرف بس اشارہ کر کے میرا وقت ختم ہو چکا، بس 2-3 منٹ کے اندر اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ ہے صحابہ اکرام کا باب۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ الکف عما شجر بینہم۔ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین میں یہ تمام سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس عقیدے کا بیان کیا ہے، اپنے تمام مشائخ سے نقل کیا ہے کہ ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمیں احترام کرنا ضروری ہے، اور اپنی زبان کو خصوصاً ان کے درمیان آپس کے جو اختلافات ہوئے ان اختلافات کے سلسلے میں غور و خوض کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔
آپس میں اگر انہوں نے کسی ایک دوسرے کو کچھ کہا ہے برا بھلا تو اسے دلیل بنا کر ان کو ہم ہدف تنقید نہیں بنا سکتے. یہ متفقہ عقیدہ ہے. مولانا مودودی نے اس عقیدے کی دھجی اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. خلافت و ملوکیت نامی ایک کتاب لکھی، انتہائی زہر آلود کتاب، اور آج بھی بتاتے ہیں لوگ جو جماعت اسلامی کے مکتب میں جاتے رہتے ہیں کہ یہ کتاب سب سے اہم کتاب ہوتی ہے. جب کوئی ایرانی وفد آتا ہے تو ان کو یہ ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں، شیعوں کو پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ہی صحابہ کرام کے اس باب کو انہوں نے چھیڑا ہے، اور خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حد سے زیادہ الزام تراشی کی ہے، اور ان پر زبان درازی کی ہے، اور ان پر تعصب کا الزام لگایا ہے، اقربا پروری کا الزام لگایا ہے، اور سہارا کن چیزوں کا لیا ہے؟ جھوٹی روایتوں کا. اور اگر کوئی صحیح روایت بھی تو اس میں قطع و برید کی گئی ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت نام سے اس کا جواب دیا ہے، اور بہترین جواب دیا ہے. اردو زبان میں کتاب موجود ہے، آسانی کے ساتھ دستیاب بھی ہے. ہر شخص کو جو پڑھ سکتا ہو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے. خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت. ساتھ میں اور دو کتابوں کا نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا جب اس موضوع کو ہم نے تھوڑا اشارہ کیا ہے. ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے زاویہ نگاہ، اور ایک کتاب ہے سنگ گرا. مرشد پبلیکیشن دہلی سے یہ دونوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 200-250 کے درمیان ہی ہے. تو ان تینوں کتابوں کو ضرور پڑھیں اور جانیں کہ اخوانیت اور رافضیت نے کیا اس باب کے اندر گل کھلایا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر آخری سانس تک قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زندگی بھر آخری سانس تک اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.